آپ جب انسیکیور فیل کرتے ہیں، جب آپ کمپٹیشن آپ فیس نہیں کر سکتے، جب آپ کسی چیز میں انسیکیورٹی دیکھتے ہیں، جیسے جب عاطف اسلم آئے اینڈ علی ظفر آئے، تو آپ کو لگا یار کہ میری جگہ تھوڑی سی مدھم ہو رہی ہے، تو میں اپنا کیریئر ہی سوئچ کر لیتا ہوں. تو یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا آپ فرید آپ کو یہ نہیں پتا شاید کہ علی ظفر جو ہے نا وہ میرے مطلب آپ سمجھو کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ہے. اور جب اس نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا نا تو اس نے میرے سے بہت ساری چیزیں پوچھتا تھا کہ جواد بھائی اس کو کیسے کرنا ہے اس کو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے بھی زندگی میں اپنی بہت سے لوگوں سے گائیڈنس لی ہے. میوزک وہ اپنا خود بناتا ہے، تو میرا تو کبھی کسی سے نہ تو کمپٹیشن رہا ہے. آئی ایم دا موسٹ سیکیور پرسن ایکچولی I would say in the whole world، کیونکہ میں نا وش لیس ہوں، مطلب میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت زندگی میں میری کوئی خواہش نہیں ہے. آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کو یہ کہے، اس کی وجہ ہے بڑی سمپل ہے، مشہور ہونے کی بھی خواہش نہیں ہے. اور نہیں، مشہور ہونے کی نہیں ہے مجھے، اب پارٹی کے لیے پاور لینے کی ہے. اور پاور کے لیے مجھے لوگوں کے اندر ریچ کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر جانے کی. تو پاور ہم نے کیوں لینی ہے؟ تاکہ ہم عام لوگوں کو امپاور کر سکیں. تو یہ بہت بڑا مقصد ہے نا. سوشلزم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ برابری کی بات کرتے ہیں، تمام انسان برابر ہیں. آپ یہ بالکل ایسے. اچھا، میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اگر میری شادی چونکہ میری ہوئی، میرے والدین کی بھی خواہش تھی، مطلب ہمارا جو دونوں فیملیز تھیں ان کی مدر بھی پڑھاتی تھیں، وہ کالج کا پرنسپل تھی کافی بڑے کالج کی. میری مدر جو تھی لاہور کالج آف ویمن میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی. تو میری شادی ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا اپنا کانشیس ڈیسیجن یہ تھا کہ if I would not have kids I will be more happy, I will be happier. کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے جو کام کرنا تھا نا یہ اتنا انقلابی قسم کا تھا. ابھی بھی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ آگے کیا ہوگا. ابھی تو میں تھریٹ نہیں نا بنا سسٹم کے لیے، تو مجھے نہیں معلوم کیا ہو، تو میں کیوں ایسے ہی کمپرومائز ہوں. تو لوگ آپ جو کہہ رہے ہیں انسیکیورٹی ایسے آدمی کو ہو ہی نہیں سکتی بھائی جس کے پاس نہ تو کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے مجبوری ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، اور ساتھ وہ لینن کو، ٹروٹسکی کو، پھر ماؤ زے تونگ کو، پھر کارل مارکس کو، فریڈرک اینگلز کو، وہ ان کو پڑھتا ہے. اور پھر انبیاء علیہ السلام کو وہ دیکھتا ہے. وہ سارے انقلابی تھے. پھر آپ جتنے بھی بڑے چے گویرا آپ دیکھ لیں. میں تو یار ان کو پڑھنے والا آدمی ہوں، مجھے کیا کسی سے کوئی ڈر ہوگا یا. اچھا، ایک مزے کی بات ہے کہ ڈر سے زیادہ بڑی چیز جو ہوتی ہے نا جو آدمی کو روکتی ہے وہ خواہش ہوتی ہے، ڈر سے بھی زیادہ. کیونکہ ڈر سے تو آپ کمپرومائز نہیں کرتے کئی دفعہ، آپ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا، جیسے ابھی ایران کہہ رہا ہے کہ جی دیکھی جائے گی، تو وہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ. لیکن آپ جب خواہش ہی ہوں نا، کہ آپ خواہشیں پالی ہوں اپنے ذاتی، اس سے آپ کمپرومائز کرتے ہیں. جب خوف آپ کو لگے نا کہ آپ سروائیول نہیں ہو رہا، تو پھر انسان اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے. آپ نے جب بھی سہارا لیا، جب بھی فار ایگزامپل اپنے آپ کو میڈیا پہ یا کہیں بھی آپ نے پیش کیا، تو آپ نے جس فیلڈ میں بھی آپ ہوتے ہیں اس کے ٹاپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کریٹیسائز کرتے ہیں. ان کو کریٹیسائز کر کے آپ اپنے آپ کو ایز اے مطلب ریچ کہیں گے تو آپ ریچ حاصل کرتے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ بیکاز عاطف اسلم کے بارے میں آپ نے بولا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے کرتا ہے، تو پیسوں کے لیے کرنا چاہیے. میں نے نہیں کہا یہ بالکل میں نے نہیں کہا. دیکھیں ہوا یہ تھا، اور عاطف کو تو میں بالکل بھی نہیں کچھ کہتا. میں نے ایک دفعہ صرف کہا تھا، اور عاطف نے جب مجھے عاطف نے آگے سے یہ بول دیا، میڈیا پہ آگے بولا کہ میں نے ایسی بات ہی نہیں کی، تو میں اس کو چپ ہو گیا. وہ یہ بات تھی کہ اس کے نام سے یہ آیا تھا کہ سعودی عرب میں کانسرٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ کانسرٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا یار یہ کیا بچوں والی بات ہے، یہ تو مذہب فروشی ہے. سیاست میں بھی لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، آپ آرٹسٹ ہیں بھائی، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب دیکھ لیں آج ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں کانسرٹس ہو رہے ہیں. تو یہ آپ نہ کہیں. تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ میں نے ایسے کہا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا، تو ختم ہوگی بات.